السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں حسنین رضا آج ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کا نسخہ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی بہترین اور بے مثال نسخہ ہے۔ یہ ایک نسخہ کئی کام کرتا ہے، صرف مردانہ طاقت نہیں، قوت باہ نہیں، بلکہ مردانہ ٹائمنگ کی جو کمی ہوتی ہے مردوں میں لڑکوں میں، اس کے لیے بھی بہت ہی بہترین نسخہ ہے یہ۔ اسپیشلی جب مرد ذات اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ جنسی ملاپ کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، تو مرد کا جو عضو خاص ہوتا ہے، جو نفس ہوتا ہے، وہ بیوی کے شرمگاہ میں جاتے ہی کچھ ٹائم بعد وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کے ڈھیلا پڑ جانے کی وجہ سے سیکس کا مزہ، جماع کا مزہ یا جنسی ملاپ کہہ لیں کہ اس کا لطف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ اس کام کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ یہ نسخہ ان مسائل کے لیے، ان مسئلوں کے لیے، یعنی کہ مردانہ طاقت، مردانہ ٹائمنگ یعنی کہ امساک، اور جب دخول کے وقت جب نفس یا عضو خاص ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ان کاموں کے لیے، ان مسائل کے لیے یہ نسخہ بہت ہی بہترین اور اپنی مثال آپ ہے۔ تو ڈیئر ویورز، نسخے کی جانب چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ہیلتھ اینڈ کیئر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ میرا ہر نیا آنے والا نسخہ اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ڈیئر ویورز، اب چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ اس نسخے میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی سستی اور بہت ہی آسان، جو کہ آپ کو پنساریوں سے یا دواخانے سے بہت ہی آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں: ثعلب پنجہ 10 تولہ، ثعلب مصری 10 تولہ، تخم ریحان 10 تولہ، موسلی سفید 10 تولہ۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں: ثعلب پنجہ 10 تولہ، ثعلب مصری 10 تولہ، تخم ریحان 10 تولہ، موسلی سفید 10 تولہ۔ تو ڈیئر ویورز، ان اجزاء کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ نسخہ آپ نے بنانا کس طرح ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب، کہ ان چاروں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، بالکل باریک صفوف باریک پاؤڈر آپ نے بنا لینا ہے، اور اس پاؤڈر کو کسی شیشے کے برتن میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے، اور روزانہ رات کو آدھا کلو دودھ میں ایک چھوٹا چمچ ٹی اسپون چھوٹا چمچ دوا کا ملا کر ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب آدھا پاؤ دودھ جل جائے، یعنی کہ آدھا کلو میں سے آدھا پاؤ دودھ جل جائے تو 1.5 پاؤ باقی رہ جائے گا، تو اس دودھ میں آپ نے ایک چمچ شہد، چھوٹا چمچ شہد کا ملا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور وہ آپ نے نوش فرما لینا ہے، یعنی کہ وہ آپ نے پی لینا ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں: ان چاروں چیزوں کو آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے، باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اس پاؤڈر کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، سیو کر لینا ہے، اور روزانہ رات کو آدھا کلو دودھ میں ایک چھوٹا چمچ ٹی اسپون جسے ہم کہتے ہیں ملا کر دودھ میں، وہ آپ نے دودھ ہلکی آگ پر پکانا ہے، اور اتنا پکانا ہے کہ وہ آدھا کلو دودھ 1.5 پاؤ رہ جائے، یعنی کہ آدھا پاؤ دودھ جل جائے، اور پھر اس 1.5 پاؤ دودھ میں آپ نے ایک چمچ شہد کا ملا کر اس کو پی لینا ہے۔ یہ نسخہ آپ نے 1 ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، اور جو کنوارے حضرات ہیں، جو غیر شادی شدہ لڑکے ہیں، انہوں نے اس کی مقدار کو آدھا کر لینا ہے، یعنی کہ جتنا بھی ٹوٹل نسخہ ہے اس کا آدھا کر کے استعمال کرنا ہے، اور بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ خصوصاً جو گرم مزاج والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران ڈیئر ویورز، آپ نے چند باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی صحبت نہیں کرنی، ان کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، جنسی ملاپ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو اس نسخے میں جو پرہیز ہے، جو معمولی سا پرہیز ہے، وہ ہے کھٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، بادی اور تیز مثالوں والی جو چیزیں ہیں، جو
ہانڈی ہے، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ کھٹی تلی ہوئی چیزیں، بادی اور تیز مصالحوں سے آپ نے ہر صورت اس نسخے کے استعمال کے دوران بچنا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ نسخہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں اور اپنی شادی شدہ لائف کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھا میرا آج کا نسخہ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرا ہر نیا آنے والا نسخہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ڈیئر ویورز، اگلے نسخے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔